مقابلہ بازی اگر آپ دنیا داری کے لحاظ سے کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اپنی سیٹسفیکشن جو ہے اسے کھو بیٹھتے ہیں. آپ کا جو اطمینان قلب ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کھو بیٹھتے ہیں. سر آپ بتائیں کہ زندگی میں مقابلہ بازی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں سر، جو مقابلہ بازی ہے نا، یہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو ہے کہ آپ مقابلہ بازی اپنی دین داری میں کریں، اور ایک ہے دنیا داری میں مقابلہ بازی. اور اگر اس مقابلہ بازی کو میں دین کی ڈومین میں سمجھاؤں تو آئی تھنک مقابلہ بازی کرنا ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ مثال لے لیں کہ اگر کوئی بندہ خیر کا کام کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، وہ تقوی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بہت اچھا ہے، تو ہمیں اسے دیکھنا چاہیے. اور اگر ہم اسے دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بہت اچھا ہے، یہ خیر خواہی کے کام میں بڑا اچھا کام کر رہا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا چاہیے، اسے اپنا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن اگر اس مقابلہ بازی کو ہم دنیا داری کے لحاظ سے دیکھیں کہ یار دنیا داری کے لحاظ سے مقابلہ بازی کیسی ہے، تو آئی تھنک سر میں تو اس چیز کے اگینسٹ ہوں. دنیا داری میں تو آپ کو مقابلہ بازی کبھی نہیں کرنا چاہیے. مقابلہ بازی اگر آپ دنیا داری کے لحاظ سے کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اپنی سیٹسفیکشن جو ہے اسے کھو بیٹھتے ہیں. آپ کا جو اطمینان قلب ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کھو بیٹھتے ہیں. دیکھیں، جو مقابلہ بازی ہے نا، اس کا ہمارے ساتھ جو واسطہ ہے وہ بچپن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایک فیملی ہو، اس میں دو تین بچے ہیں، ایک ہی ایج گروپ کے ہوں، تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں. جب اپنی وہ سٹڈی کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ سٹڈی کی طرف آئے ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ جب وہ دو سٹڈی کی طرف آ رہے ہیں، اپنی سٹڈی میں لگ چکے ہیں، تو دونوں بچے اپنی تعلیم شروع کر دیتے ہیں. تو ان دونوں میں سے ایک جو ہے بہت اچھا پرفارم کر رہا ہو، لیکن دوسرا بیچارہ جو ہے وہ ماٹھا ہو، اس کی تعلیم کا جو لیول ہے وہ حاصل کرنے کا اس لیول کا نہ ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں بات سننے کو ملتی ہے کہ بیٹا دیکھ، تیری فلاں جو پھوپھی کا بیٹا ہے وہ کتنا اچھا کر رہا ہے، تو آپ تو بھی بہت ماٹھے جا رہے ہیں. تو یا فلاں آپ کے ماموں جان جو ہیں، ان کا بیٹا تو بہت اچھا تعلیم میں جا رہا ہے، آپ تو بالکل ہی کچھ نہیں کر پا رہے. سو اس طرح کی باتیں آپ کہہ لیں کہ ہمیں بچپن سے ہی سننے کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سر مقابلہ بازی جب ہم اپنا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، کمپیریزن کرتے ہوئے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اس میں ایک چیز ہے کہ جب ہم اپنی مقابلہ بازی کرتے ہیں، یا تو جس سے ہم اپنا مقابلہ کر رہے ہیں اس سے ہم اوپر چلے جائیں گے یا اس سے ہم نیچے آ جائیں گے. آپ فرض کر لیں کہ جس سے آپ اپنا مقابلہ کر رہے ہیں آپ اس سے اوپر چلے گئے، ٹھیک ہے جی، آپ اس سے جو ہے وہ ابو ہو گئے، تو آپ میں ایک چیز پیدا ہو جائے گی، وہ ہے کہیں نہ کہیں تکبر. اچھا، اگر ہم تکبر کو دین اسلام میں دیکھیں تو ہمارا دین اسلام اس کے سخت خلاف ہے. کوئی گنجائش نہیں. کوئی گنجائش نہیں سر، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا جی. آپ تکبر کر ہی نہیں سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جو تکبر کرتا ہے، ایسے بندے کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ نے تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں دینی. تو اس طرح مقابلہ بازی میں آپ میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں. اور سیکنڈ، آپ فرض کر لیں کہ آپ جو ہے اگر اگلے سے آپ نیچا ہو گئے، جسے آپ اپنا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ اس سے اوپر نہیں ہوئے بلکہ آپ اس سے نیچے ہو گئے ہیں، تو آپ میں ایک چیز پھر پیدا ہو جائے گی، وہ ہے اپنی سیلف رسپیکٹ کھو دینا، احساس کمتری کا شکار ہونا. اچھا، جب یہ آپ میں آئے گی نا تو پھر نقصان ہے. ہمارا دین اسلام تو ہمیں کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اللہ کی رحمت سے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا.